پاکستان میں سونے کی سمگلنگ کرنے والا پراسرار شخص کون تھا؟ ایک ایسا شخص جسے گولڈ کنگ آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا جو پوری دنیا سے پاکستان میں سونا سمگل کرتا تھا؟ اس شخص کا نام سیٹھ عابد تھا۔ سیٹھ عابد کے نام سے کئی باتیں مشہور ہیں۔ وہ اپنے دور میں پاکستان کا امیر ترین آدمی تھا۔ سیٹھ عابد کا اصل نام عابد حسین تھا۔ یہ 1935 میں ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوا۔ ان کی فیملی جانوروں کی کھالیں ایکسپورٹ کرنے کے بزنس سے منسلک تھی۔ 1950 میں سیٹھ عابد اپنے والد کے ساتھ کراچی آ گئے۔ ان کے والد نے کراچی میں ایک سونے کی دکان بنا لی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان کو آزاد ہوئے ابھی 3 سال ہی گزرے تھے اور پاکستان اور بھارت کے لوگ ایک دوسرے کے ممالک میں آ جا سکتے تھے۔ پاکستان میں اس وقت بھی سونے کی مانگ عروج پر تھی۔ لوگ دوسرے ممالک سے سونا سمگل کر کے پاکستان لاتے تھے۔ سیٹھ عابد کے والد بھی انڈیا سے سونا منگواتے اور پاکستان میں بیچتے تھے۔ سیٹھ عابد کی عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ بھی اپنے والد کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ انہی دنوں میں سیٹھ عابد کی ملاقات کاشف بھٹی سے ہوئی۔ یہ آدمی دوسرے ممالک سے سونا پاکستان میں لاتا تھا۔ سیٹھ عابد نے اس آدمی سے بہت کچھ سیکھا۔ سونا سمگل کرنے کے سارے گر سیٹھ عابد کو کاشف بھٹی نے سکھائے۔ ان دونوں کی نظر میں وہ سمگلنگ نہیں بلکہ سونے کی تجارت کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیٹھ عابد بہت بڑے سمگلر بن گئے اور ان کے چرچے پوری دنیا میں ہونے لگے۔ 1963 میں ایک انڈین اخبار دا ٹائمز آف انڈیا نے ایک خبر دی کہ پاکستانی گولڈ کنگ سیٹھ عابد کے انڈیا میں رابطے ہیں۔ اس خبر کے کچھ ہی عرصہ بعد ان کے بہنوئی کو 50 سونے کی اینٹوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ سیٹھ عابد انڈیا سے سمندر کے ذریعے سونا سمگل کر کے پاکستان لایا کرتے تھے۔ ان کا یہ دھندا تو بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن اس دوران وہ پولیس کی نظروں میں بھی آ چکے تھے اور آخرکار اپریل 1958 میں کسٹم اتھارٹی نے سیٹھ عابد کو کراچی سے گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری اس وقت عمل میں لائی گئی جب وہ کراچی سے لاہور آنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ اس وقت ان کے پاس سے 3100 تولے سونا برآمد کیا گیا۔ سیٹھ عابد کو سزا سنا دی گئی، لیکن وہ اگلے 6 ماہ بعد جیل سے رہا ہو گئے۔ اس رہائی کے بعد ان کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب امریکہ نے پاکستان کے ایٹمی پروسیسنگ پلانٹ پر پابندی لگا دی تھی تو سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے سمندری راستے سے فرانس سے پاکستان میں ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ پہنچایا تھا۔ ناظرین کرام، سیٹھ عابد بہت رحم دل انسان بھی تھے۔ وہ لوگوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ غرباء کی شادیوں پر وہ سونے سے مدد کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ میرا سونے کا کاروبار ہے اور یہ میں کرتا رہوں گا۔ بھٹو دور میں ان پر تھوڑی سختی ہوئی اور ان کے اثاثے بھی ضبط کر لیے گئے، لیکن بعد میں جنرل ضیاء کے دور میں ان کی جائیدادیں ان کو واپس کر دی گئیں۔ 1964 میں انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بھی قائم کی جس کا نام حمزہ فاؤنڈیشن رکھا۔ یہ فاؤنڈیشن ان بچوں کے لیے کام کرتی تھی جو بول اور سن نہیں سکتے تھے۔ سیٹھ عابد کے اپنے بھی 7 بچے تھے جن میں سے 4 بول اور سن نہیں سکتے تھے۔ آخری عمر میں سیٹھ عابد پراپرٹی کے بزنس سے منسلک ہو گئے اور یہاں بھی بڑا نام کمایا۔ وہ پاکستان کے امیر ترین لیکن پراسرار ترین آدمی تھے۔ ان کا انتقال 8 جنوری 2021 کو ہوا۔